بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کب کہی کہ میں ایسی مشکل سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے ابو الحسن میرے پاس نہ ہو۔ اس کی وجہ احمد نے اپنی کتاب فضائل میں یہ لکھی کہ کیسر روم نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر کے پاس بھیجے، لیکن آپ اور دیگر صحابہ جواب دے نہ سکے۔ بالآخر وہ سوال حضرت علی کے پاس آئے تو آپ نے بغیر دیر کے مختصر وقت میں تمام سوالات کے جواب ارشاد فرمائے۔ سوال یہ تھے: ابن مصب کا کہنا ہے کہ بادشاہ روم نے لکھا کہ یہ خط ہے بادشاہ روم قیصر بن الاصفر کا حضرت عمر کی جانب۔ اما بعد، میں خط بھیج رہا ہوں اور اس میں چند سوال بھی ہیں، براہ کرام مجھے ان کے جوابات ارسال فرمائیں۔ سوال یہ ہے: سوالات کی تفصیل۔ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں جانتا؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو سب کے سب بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا شخص ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کیسی ہے؟ جنت کے سیب سے حوران برآمد ہوں گی لیکن اس میں ذرا بر کمی بھی واقع نہیں ہوتی، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے آخرت کے لیے ایک شخص کے لیے ہوگی؟ بہشت کی چابیاں کیا ہیں؟ جوابات کی تفصیل۔ جب یہ سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان سوالوں کے جواب لکھیں۔ بالآخر حضرت علی نے اس کے جواب میں لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تیرا خط موصول ہوا اور میں اپنے رب کی عطا کردہ طاقت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تجھے جوابات بھیج رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ شریک خدا ہے کہ جس کو اللہ نے خلق ہی نہیں فرمایا۔ وہ چیز جس کا خدا سے تعلق ہی نہیں وہ تمہاری یہ بات ہے کہ خدا کا بیٹا فلاں ہے، حالانکہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی بیٹا۔ وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی 5 یہ ہیں: آدم علیہ السلام، حوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت صالحہ کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں: حق ہے، حق ہے، ٹھہرو، ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی، وہ زمین جس پر سورج ایک مرتبہ چمکا، دریائے نیل کی وہ زمین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر راستہ بنایا تھا۔ وہ درخت جس کے سایہ کو تیز رفتار 100 سال میں بھی عبور نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ ہے جس کی شاخ جنت کی ہر محل میں پہنچی ہوئی ہے، اور دنیا میں اس کی مثال سورج ہے جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے منور ہوتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگا وہ درخت ہے جو حضرت یونس کے لیے پیدا ہوا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے نبی کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا۔ جنت کے برتن میں مختلف اقسام کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے میں مخلوط نہ ہوں گے۔ اس کی مثال دنیا میں مرغی کے انڈوں کی سی ہے جس میں سفید اور زرد دونوں پانی موجود ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ سیب جنت سے حور برآمد ہوگی لیکن یہ سیب میں کمی نہ آئے گی۔ اس کی مثال یہ ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں مومن اور کافر کے لیے یکساں ہے لیکن آخرت میں وہ صرف مومن سے مخصوص ہوگی، وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھائیں گے، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں کھا رہے ہیں۔
جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابن مسیب کا بیان ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا، پڑھ کر کہنے لگا، خدائے وحید کی قسم، یہ جوابات خاندان رسالت سے ہی مل سکتی ہیں۔ پھر پوچھا، یہ جواب کس نے دیے ہیں؟ ایلچی نے بتایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد حضرت علی ابن ابی طالب نے دیے ہیں۔ اس کے بعد کیسر روم نے حضرت علی کو یہ خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے۔ کیسر روم نے حضرت کو لکھا، مجھے آپ کا بھیجا ہوا جواب موصول ہوا، وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اہل بیعت نبوت ہیں اور رسالت کا خزانہ ہیں، حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ میری خواہش ہے کہ مجھے مذاہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں اور خاص طور پر مجھے روحو کی وضاحت فرمائیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ان الفاظ سے فرمایا ہے کہ اے نبی، لوگ روحو کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ روحو میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روحو کیا چیز ہے؟ حضرت علی کا جواب مکتوب۔ حضرت نے جواب میں لکھا، اما بعد، روحو ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانہ سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہے، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ذی روح کے پاس ایک وقت مقرر تک امانت ہے، جب اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے واپس کر لیتا ہے۔